تو موت کو زندگی کے ساتھ اس طرح سے وابستہ کرنا اور اس کو زندگی کی ایک بنت میں عجیب طریقے سے لانا، یہ کچھ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ کی ذات پر پورا کا پورا اعتماد رکھتے ہیں اور ان کا ایمان ہے جو بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ تو میں اکثر سوچتا تھا، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ زندگی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا اس کی حفاظت کرنے کے لیے جو موت ہے یہ بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے، اور اس کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ جو کہ ایک ریڈ انڈین تھے، شامان جسے کہتے تھے، سیانہ آدمی تھا، تو اس کے پاس کیلیفورنیا کا ایک طالب علم گیا اینتھروپالوجی کا، اس سے پوچھنے کے لیے، اسے کئی باتیں پوچھی جڑی بوٹیوں کے بارے میں۔ تو اس نے کہا، بہرحال ڈین جان تھا جس کا نام، اصلی رپورٹ میں تو شاید کچھ اور ہو، تو اس نے کہا کہ زندگی میں بہت سارے مشکل سوالات آ جاتے ہیں، ان کو کیسے حل کیا جائے؟ تو اس نے کہا مشکل سوال تو آنے ہی نہیں چاہیے، سوال تو تم خود بنا کر اس میں اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہو، سوال تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن جب بہت زور دیا کہ جی ہم شہر میں رہتے ہیں اور آپ کو کیا پتہ، خیر ان کا کچھ الگ طرح کا جھگڑا شروع ہوا، تو وہ کہنے لگے دیکھیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میری ایک منگیتر ہے، میری اس سے کئی سالوں سے منگنی چل رہی ہے، اب ایک اور لڑکی ہمارے درمیان میں آ گئی، مجھے اپنی منگیتر بھی اچھی لگتی ہے اور وہ لڑکی بھی اچھی لگتی ہے، میں اس کا کیا حل کروں؟ میرے پاس اس کا کوئی حل ہی نہیں نکلتا، حالانکہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں، میری منگیتر بھی بہت اچھی خاتون ہے اور وہ لڑکی بھی بہت اچھی ہے۔ ڈان جوہن نے کہا، بھائی اگر اتنی مشکل پیش آ جائے تو پھر اپنی موت سے پوچھ لیا کریں۔ ہر آدمی کے ساتھ بائیں ہاتھ پر 5 فٹ کے فاصلے پر اس کی موت چلتی ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے، تو اس کو کہو، اے موت تو بتا کہ اب کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ کیا وہ جواب دیتی ہے؟ اس نے کہا پہلے تو آپ کو احساس کے ذریعے پتہ چل جائے گا، پھر جو آپ کے ساتھ رابطہ گہرا ہو جائے گا تو وہ بات بھی کرے گی آپ کے ساتھ، آواز بھی آئے گی آپ کو اور محسوس بھی ہوگی۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے موت کی بات کر رہے، اور خدا نہ خواستہ کسی کی موت پیچھے رہ جائے، جیسے کہیں ہم اچھرے میں یا انارکلی میں اور آدمی آگے نکل جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، ارے بھائی تو وہ چیخیں مارے گا کہ وہی بندوبست کرو میرا۔ بہت اچھی بات ہے، لاجیکل۔ وہ کہتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کی بات سمجھ بھی آنے لگی، تو زندگی کے بارے میں وہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اسی طرح بنت میں آ جاتی ہے۔ میری ایک بھانجی تھی، بڑی دیر کی بات ہے، اس کو اپنے دادا سے بڑا پیار تھا، ہوتا ہے پوتیوں کو اپنے دادا سے پیار، تو وہ اس کے ساتھ سیر کرنے جاتے تھے، اچانک فوت ہو گئے، بڑا صدمہ لگا، اکیلی بیٹھی رہتی تھی، ذرا زیادہ ہی پریشان رہتی تھی۔ تو ایک دن اس کے گھر کی ملازمہ نے کہا کہ منی تیرا دادا کہاں گیا؟ تو اس نے کہا میرے دادا روز صبح سیر کو جاتے تھے، تو میرے دادا اور اللہ میاں اکٹھے سیر کیا کرتے تھے، تو بہت لمبا چکر لگایا تو میرے دادا تھک گئے، تو اللہ میاں نے کہا اب تم کدھر واپس جاؤ گے؟ تو میرے گھر میں رہ لو، ریسٹ کر لو۔ تو میرے دادا اللہ کے گھر میں ریسٹ کر رہے ہیں، تو اللہ ان کے بڑے اچھے دوست ہیں۔ اتنے چھوٹے بچے نے اتنی گہری بات کر دی، اور یہ عجیب و غریب بات۔ تو مشرق کے لوگ بات کرتے ہوئے مانتے ہیں کہ موت زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ میں 1948 میں پڑھتا تھا گورنمنٹ کالج میں، پاکستان نیا نیا بنا تھا اور قائد اعظم ابھی زندہ تھے، تو کالج میں ممتاز مفتی آیا، سائیکل ہاتھ میں پکڑے ہوئے، تو مجھے کلاس کے باہر بلا کر کہنے لگا تم فارغ ہو؟ میں نے کہا کالج سے فارغ نہ ہونا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا ذرا چلتے ہیں، میں آتا ہوں پنڈی سے، مجھے خبر لینی ہے ایک بزرگ کی، ان کی طبیعت خراب ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا چلو ہم اکٹھے چلتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم کرشن نگر میں گئے تھے، وہاں ایک جگہ تھی لولی لانچ کے نام سے، پرانی وضع کے گھر تھے، تو ہم ان کے اندر گئے۔ ایک ذرا سے تاریک کمرے میں ایک بزرگ پرانی وضع کے پلنگ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اس میں شیشہ وغیرہ لگا ہوتا ہے۔ بزرگ کافی تکلیف میں نظر آ رہے تھے، ان کی چارپائی یہ پلنگ کے ارد گرد ان کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، جو مسجد میں دوست بن جاتے ہیں۔ تو زندگی میں ایک تو آپ کے دوست ہوتے ہیں وہ جو آج کل ہوتے ہیں، جیسے آپ ریٹائر ہوں گے تو پھر آپ دور ہو جائیں گے ان قریبی دوستوں سے، تو اس وقت ہمارے سیانے یہ رائے دیتے تھے کہ جب آپ ریٹائر ہو جائیں نا تو کم از کم مسجد میں جانا شروع کر دیں۔ وہ کیسا قیمتی مقام ہوتا ہے کہ آپ کی نئی فرینڈشپ ڈیولپ ہو جاتی ہے جو سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، نئی دوستی پیدا کریں آہستہ آہستہ، نئی دوستی پیدا ہونا بڑی تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ خیر وہ دوست تھے، ان کے سامنے بہو اور بیٹا کھڑے تھے، بہو بڑی زار زار رو رہی تھی، تو ممتاز مفتی نے جا کر کہا میں ممتاز ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں میں نے پہچان لیا۔ ممتاز مفتی کہنے لگے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگے میرے گردوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے، یہ مکمل طور پہ فیل ہو گئے ہیں، اور جو میرا لیور تھا نا اس کا چوتھائی حصہ کام کرتا تھا وہ بھی کام نہیں کر رہا، اور جو سانس ہے میری، اب وہ تو ٹھیک ہے، اور دل بھی بہتر ہے، لنگز کے اندر جو ریشہ ہے وہ جمتا جا رہا ہے، اور از روئے شریعت، مجھے ان کے لفظ یاد ہیں، یہ حکم ہے کہ جو تم سے کوئی احوال پوچھے تو جزیات کے ساتھ بیان کرو۔ یہ میں نے جزیات کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا ہے، ویسے میری کیفیت اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، واقعی میں ٹھیک ہوں،
جو کچھ گزر رہا ہے میں اس پہ راضی ہوں، لیکن چونکہ حکم ہے بیان کرنے کا تو میں نے کر دیا۔ تو وہ جو بہو کھڑی تھی بیچاری نرم دل لڑکی، وہ اور رونے لگی، تو کہنے لگے تم گھبرایا مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ میں ینگ تھا بہت اس وقت، 6 ایئر میں پڑھتا تھا، مجھے گھبراہٹ سی طاری ہو گئی ایک آدمی کو اس طرح لیٹے ہوئے دیکھ کر اور اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر۔ جو باقی لوگ تھے وہ حوصلہ مند تھے شاید، وہ کہنے لگے نہیں شیخ صاحب انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہنے لگے ہاں کیوں نہیں ٹھیک ہوں، میں بھی ٹھیک ہوں۔ پھر انہوں نے ذرا سا اونچا ہو کر جو ڈھو ہوتی ہے اس کا سہارا لگا کر کانس کے اوپر رکھی ہوئی اپنی پگڑی ہاتھ سے اٹھایا اور اس کو سر پہ رکھ لیا۔ بڑی اچھی سی وہ پگڑی بندھی ہوئی تھی، سر پہ رکھ کر بیٹھ گئے اور سب کو دیکھ کر کہنے لگے، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ ممتاز مفتی کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہنے لگا جی السلام علیکم۔ سب سے ہاتھ ملایا، دوستوں سے، میں بھی شامل تھا اس میں، تو کہنے لگے اچھا جی صاحبزادے السلام علیکم۔ پھر ڈھو لگائی، پگڑی ویسے ہی بندھی ہوئی تھی، ویسے ہی آنکھیں بند کر لیں اور خوشی کے ساتھ برضائے ذات الہی چلے گئے۔ بالکل کوئی جھگڑا نہیں، کوئی کشمکش نہیں۔ اور میں کہ چونکہ متجسس تھا، کیورس تھا، نوجوان تھا، تو میں نے کہا یہ پکڑی ان کی ایسی ہی پھنسی ہے، وہ تو اتار دیں۔ تو ان کے دوست کہنے لگے نہیں نہیں نہیں۔ میں نے کہا جی یہ پگڑی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کہنے لگے یہ موت کے احترام میں، اس کی تقدس کے طور پر، اس کی عزت افزائی کے لیے ننگے سر برا لگتا ہے، تو اب وہ آ رہی ہے تو اچھا نہیں لگتا، اس لیے انہوں نے مشکل سے اٹھا کے اپنے سر پہ لی تھی۔ اب جیسے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اب بات یہاں سے چلتی چلی جائے گی، تو میں عرض کروں آپ سے کہ وہ معروف نظم آپ بھی جانتے ہوں گے، ہم سب پڑھتے تھے کہ تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگی سے عقیدت ہے، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ کو، یہ جو تو تاج محل میں ہمیں مل لیتی ہے، یہ تو نہیں وہ مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی، اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا۔ تو بہرحال یہ عجیب بہترین سی نظم ہمیں اس وقت زبانی آتی ہے، آج بھول گئی ہے۔ سے ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ کو۔ تو صفائی کرتے ہوئے یہ نظم پڑھتے ہوئے میں نے آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے پڑھی تھی، ہم سب نے پڑھی تھی۔ یہ خیال آیا کہ جو شہنشاہ یہاں سے چلا گیا، جس نے اپنی محبت کا سمبل ایک خوبصورت سفید پتھر میں محفوظ کر دیا، اپنے طور پر وہ بھی ایک انسان تھا۔ شاعر بھی انسان ہوتا ہے، دانشور بھی انسان ہے۔ شاعر نے اس کو اپنے ایک اینگل سے دیکھ لیا اور بادشاہ نے لاشعوری طور پر ایک الگ روپ سے دیکھا۔ تو پرسوں مجھے خیال آیا الماری صاف کرتے ہوئے کہ شاعر جن غریبوں سے محبت کرتا ہے، جن کا ساتھ دیتا ہے، وہ انہیں سوائے نظم کے کچھ دے نہیں سکتا۔ اور وہ شہنشاہ جو فوت ہو گیا اور جو بادشاہ ہے، جو سمبل اچھا نہیں کہلاتا، وہ اس وقت ہندوستان کو $2.25 ارب سالانہ ٹورزم کے طور پہ دیتا ہے، اور آگرے کے 13,500 گھرانے تاج محل کی وجہ سے اپنی اعلیٰ درجے کی روٹی کھاتے ہیں، جن میں فوٹوگرافرز بھی ہیں، سنگ تراش بھی ہیں، نقاش بھی ہیں، پیتل کے وہ برتن جن پہ نقاشی کی جاتی ہے، تصویریں بناتے ہیں آج بھی۔ تو یہ الگ اینگل ہے کہ ہم شاعر دانشور اپنی جذباتی کیفیات میں ہر ایک بات کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہندوستان کو بڑا ناز ہے اس پہ، یہاں کی فلم انڈسٹری، اور یہ اس کے لیے فورن ایکسچینج مہیا کرتا ہے۔ ہر سال آپ اس نظم کو لکھ سکتے ہیں، جذباتیاں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ میں ایک نئے زاویے کی اور نئے رخ کی بات کر رہا ہوں، غریبوں کو اتنا پیسہ مل رہا ہے وہاں پر، اور آگرے اور اس کے گرد و نواح کے لوگ اتنے مزے سے ایک تاج محل کی وجہ سے زندگی بسر کر رہے ہیں سینکڑوں سالوں سے، اور وہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو اس بندے نے سچ مچ محبت کرنے والے نے ایک سچ مچ محبت کرنے والے کو دے دیا، جو اس کی بیوی تھی یا جو بھی ہو۔ تو اس کے جواز سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی جس سے کئی غریبوں کی کفالت ہو رہی ہے۔ ابھی بات سوچنے والی ہے، دیکھیے چلا میں کہاں سے تھا اور کہاں پہنچ گیا۔ یہ باتیں بھی بڑی عجیب و غریب چیز ہوتی ہیں۔ بڑی مہربانی آپ سب کی، آپ تشریف لائے تو میں اپنی الماری صاف کرتا ہوا ایک یاد لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔